ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ تمام اہل اسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت ملک پاکستان اور پوری دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان آباد ہیں، اللہ رب العزت سب کو اپنی خاص رحمت سے نوازے اور اس وقت تمام دنیا کو اللہ رب العزت اس موذی مرض کرونا سے نجات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ماہ رمضان المبارک کی تمام اہل اسلام کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت اس ماہ رمضان کے تصدق سے ہم تمام مسلمانوں کی بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج ماہ رمضان المبارک کی آمد کے سلسلہ میں بہت ہی اہم موضوع، خواتین ماہ رمضان المبارک کیسے گزاریں۔ عزیز سامعات، یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی آمد سے ایک روز قبل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر شریف پر تشریف فرما ہو کے صحابہ کرام کو اس کی مبارکباد دی، اور آپ نے فرمایا کہ اولہ رحمت، یہ وہ مہینہ تشریف لا رہا ہے جس کا پہلا عشرہ، پہلا حصہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور آپ نے فرمایا کہ اس کا درمیانی حصہ جو ہے یہ مغفرت ہے، بخشش ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری حصہ، آخری عشرہ جو ہے دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ گویا رحمت، بخشش اور دوزخ سے آزادی کی سند حاصل کرنے کا مہینہ تشریف لا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک کو بہت سے خصائص اور فضائل کی وجہ سے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں ایک ممتاز مقام عطا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کا نزول ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس کے عشرہ اخیر میں تاک راتوں میں ایک قدر کی رات ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور پھر شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، اور عام طور پر ایک انسان کو اتنی عمر نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت کا یہ کتنا بڑا احسان ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ ان کو اتنی فضیلت والی رات ماہ رمضان المبارک میں عطا فرمائی۔ رمضان کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اور ماہ رمضان کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو سنوارتا ہے، مزین فرماتا ہے، اور پھر جنت سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ میرے نیک بندے اس ماہ میں رمضان المبارک میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اور مجھے راضی کر کے تیرے پاس آئیں گے۔ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے اگر انہوں نے صحیح معنوں میں روزے رکھ کر ان کے تقاضوں کو پورا کیا ہوتا ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ جب تک روزے دار روزہ افطار نہیں کر لیتے، فرشتے ان کے حق میں رحمت کی، مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ رب العزت کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور یہ اس مہینے کی چند خصوصیات اور فضیلتیں ہیں۔ اب پوچھنا ہوگا کہ کیا ہمیں اس مہینے کا استقبال بھی ویسے ہی کرنا ہے جیسے ہم عام مہینوں کا اپنی نافرمانیوں اور سرکشیوں سے کرتے ہیں، یا پھر ہمیں
اس مہینے کا استقبال اس انداز سے کرنا ہے کہ ہم جنت کے حقدار ہو سکیں اور جہنم سے آزاد ہو سکیں۔ تو لہٰذا اس مہینے کی، ماہ رمضان المبارک کے مقدس ماہ کی عظمت اور اس کی برکت میں بلا شبہ کوئی شک نہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جس نے اس مہینے کو پا لیا اس کو ساری رحمتیں اور برکتیں مل گئی۔ جب بارش ہوتی ہے تو پانی برستا ہے، ہر جگہ پانی ایک جیسا برستا ہے، لیکن ہر ندی، نالا، تالاب اپنی اپنی وسعت اور اپنی اپنی گہرائی کے مطابق اس پانی سے فیضیاب ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب پانی کسی چٹان سے گزرتا ہے تو چٹان اور بنجر زمین کو زرخیز نہیں کرتا، اور پانی جب کسی زرخیز زمین سے ہو کر گزرتا ہے تو وہ زرخیز زمین جو ہے وہ لہلہا اٹھتی ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کا مقدر اور اس کا نصیب ہے۔ انسان اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جتنی استعداد، جتنی صلاحیت رکھتا ہوگا، جتنی کوشش کرے گا، جتنی محنت کرے گا، اللہ رب العزت اس کو اتنا ہی پھلدار درخت عطا فرمائے گا۔ توفیق بلا شبہ اللہ رب العزت سے ہی ملتی ہے، مگر توفیق کے لیے بھی کوشش کرنی پڑتی ہے، توفیق کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، توفیق کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑتا ہے۔ کیا کہتا ہے ہمارا رب کہ تم میری طرف ایک بالش چلتے ہو تو میں 2 بالش چل کر آتا ہوں۔ اور جب کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، تو اللہ رب العزت اس سے زیادہ تیزی سے دوڑ کر اس کی جانب بڑھتا ہے۔ خواتین کا معاملہ مردوں سے مختلف ہوتا ہے۔ خواتین کو رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں سے فیضیاب ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی افطاری اور سحری کا اہتمام بھی کرنا ہوتا ہے، اور تمام اہل خانہ کی خدمت میں بھی وقت صرف کرنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو تمام خواتین اس دعا کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کا استقبال کیجیے کہ اللہ رب العزت پوری صحت اور عافیت کے ساتھ تمام خواتین کو اس ماہ رمضان المبارک کی پرنور ساعتیں میسر فرمائے، اور اللہ رب العزت پورے حوصلہ اور پوری نشاط کے ساتھ تمام خواتین کو اپنے تمام اہل خانہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے نمبر پر خواتین ماہ رمضان المبارک میں جو سب سے اہم کام کریں وہ یہ ہے کہ تمام ضروری مسائل، احکام رمضان، تمام شرعی مسائل جن کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ان مسائل کو سیکھ لیجیے۔ اور نمبر 3 پر یہ ہے کہ اپنے شرعی فرض کی ادائیگی، یعنی روزہ کے ساتھ ساتھ جو اس کا مطلوب ہے، جو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے تقویٰ، اس تقویٰ کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ چوتھا کام جو ہم سب خواتین کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کا سب سے اہم عمل روزہ، اس کو بہت ہی ستھرا رکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے روزہ کو پاکیزہ رکھ سکیں، اسی انداز سے جس انداز میں اللہ رب العزت نے روزہ کی افادیت کو بیان فرمایا ہے، اسی انداز سے ہم اپنے روزہ کو مکمل کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل کی جزا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو اس کو پورے تقویٰ کے ساتھ، پوری پاکیزگی کے ساتھ مکمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا اجر اسے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو تو وہ دل لگی کی باتیں کرے، نہ شور و شغب۔ اگر کوئی اسے گالی دے یا لڑنے کی کوشش کرے تو اس کو کہہ دے کہ میں تو روزے دار ہوں۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت دین ہے۔ اگر ہم روزہ رکھیں تو دعا کیجیے اور کوشش کیجیے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیے، تمام خواتین ہم کسی کی برائی نہ کریں،
ہم کسی کی غیبت نہ کریں، ہم کسی کی چغلی نہ کریں، ہم کسی کا دل نہ دکھائیں۔ پانچویں چیز ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن کریم پڑھنا، میں تمام خواتین کو یہ ضرور نصیحت کروں گی کہ آپ اس ماہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کا ایک اور ادب بھی ہے، اور وہ ادب ہے قرآن کریم کے معانی اور مطالب کو سمجھ کر پڑھنا۔ قرآن کریم میں جہاں اللہ رب العزت کی رحمت کا، اس کی بخشش کا ذکر ہے، وہاں پر اس کی نعمتوں کا سوال کیا جائے، وہاں پر اس سے اس کی بخشش کو مانگا جائے۔ رک جائیے کچھ دیر اور اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ پھر جہاں پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بات ہے، اس کے وعید کی بات ہے، وہاں اس سے معافی مانگی جائے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کی جائے۔ اور جہاں پر اللہ رب العزت کی نعمتوں کا ذکر ہے، وہاں پر رک کر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ ہمارے اسلاف جو ہیں وہ اسی انداز سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ وہ تو ایک ایک آیت پر رک کر معنی اور مطالب پر غور و فکر کرتے تھے، اور بعض اوقات ان کی حالت غیر ہو جاتی تھی، وجد آ جاتا تھا، اور بار بار اس آیت کو پڑھتے تھے، بار بار اس آیت کی تلاوت کرتے تھے، اور ساتھ میں روتے تھے، آنسو بہاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز بھی یہی تھا۔ حالانکہ آپ پر قرآن کریم نازل ہوا، اس کے باوجود آپ جب قرآن کریم کی تلاوت سنتے کرتے، صحابہ سے کہتے سنائیں، وہ سناتے، اور پھر آپ اشکبار ہو جاتے، آپ روتے، آپ بار بار اس آیت مبارکہ کو سنتے اور اللہ رب العزت سے استغفار کرتے، آنسو بہاتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جن صورتوں میں سورہ ہود اور اس کے ساتھ جو قیامت کا ذکر رکھتی ہیں صورتیں، انہوں نے مجھے برا کر دیا۔ تو ہمیں اس ماہ رمضان المبارک میں جتنی بھی بچیاں ہیں، ینگسٹرز ہیں، وہ پڑھنے کے اہل ہیں، تفاسیر پڑھ سکتی ہیں، وہ تفاسیر پڑھیے۔ جو خواتین کم وقت رکھتی ہیں وہ ترجمہ پڑھ لیجئے، اور جو صرف سن سکتی ہیں وہ اپنے ریکارڈنگ میں، وائس میں وہ قرآن پاک کا ترجمہ سنیے۔ اس ماہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور پھر اس سے اگلا عمل جو ہوگا ہمارا ماہ رمضان المبارک میں خواتین کیا کریں، تو قیام اللیل کریں، رات کو جاگیں۔ خواتین ماہ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات زیادہ کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو صدقہ خیرات زیادہ کرنے کا حکم دیا، اور جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت ماہ رمضان المبارک میں بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے خواتین کو چاہیے کہ وہ ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کا اہتمام بھی کریں، اور زیادہ سے زیادہ وقت کو عبادت، صوم، صلاۃ، قیام اور ذکر اذکار میں صرف کیجیے۔ خواتین کے لیے جو اہم بات بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک میں اپنے بچوں کی تربیت کی طرف بھی توجہ کیجیے۔ اپنے بچوں کو ماہ رمضان المبارک کے احکام، ان کی عقل کے مطابق ان کی تعلیم دیجیے، تاکہ وہ عبادت گزار بنے، تاکہ وہ نیک نوجوان بنے، اور اپنے بچوں کو آہستہ آہستہ روزہ کی طرف قائل کیجیے، اور ان کو روزہ رکھنے کی عادت کا بھی ضرور جو ہے وہ عادی بنائیے۔ مختلف قسم کے کھانے تیار کرنے میں کم سے کم وقت خرچ کیجیے۔ ایسے کھانے مت تیار کیجیے جس میں وقت زیادہ ہو اور فضول خرچی بھی زیادہ ہو۔ تکلف کا مہینہ نہیں ہے یہ، کھانے کا مہینہ نہیں ہے یہ، عبادت کا مہینہ ہے۔ عبادت پہ وقت صرف کیجیے۔ ایسے کھانوں سے گریز کیجیے جن میں تکلف، اسراف بہت زیادہ ہو اور وقت بہت زیادہ لگے، اور آپ اپنی سنہری موقع جس میں نیکیوں کو بڑھانے کا موقع ہے اسے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ تو ایسا مت کیجیے۔
کھانے تو ساری عمر کھاتے ہی رہتے ہیں، اور یہ ایک ذائقہ ہے چند لمحوں کا، ختم ہو جاتا ہے، اور نیکی کا ذائقہ جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اور خواتین، اس ماہ رمضان میں سب سے زیادہ کوشش کیجیے کہ اپنی نمازوں کو اول وقت میں ادا کر لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان بھی ہے، اور یہ صرف ماہ رمضان کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کی عادت بنا لیجیے، اور انشاءاللہ العزیز اس ماہ رمضان المبارک میں اپنی تمام نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور سب سے آخری بات یہ کہ اس ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا انداز بدل دیجیے۔ اللہ رب العزت سے اس بچے کی طرح جو ماں کے دامن سے لپٹ لپٹ کر مانگ رہا ہوتا ہے، ماں سے ضد کر کے مانگ رہا ہوتا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی خوشی میں کس کس انداز سے بچہ مانگتا ہے، اپنے اللہ رب العزت سے مانگنے کے انداز کو بدل لیجیے۔ اس انداز سے مانگیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس انداز سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہماری بخشش کر دے، اس انداز سے اپنے رب سے طلب کیجیے کہ اللہ کو ہماری طلب پر ترس آ جائے۔ تو اس رات کو ضائع مت کیجیے، کسی رات کو آپ رات کے پچھلے پہر مانگیے، افطاری کے وقت مانگیے، اور رات کا وہ پچھلا پہر جب اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آتا ہے، نزول فرماتا ہے اور یہ پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، تو خدا را اپنے رب العزت سے مانگیے، اور بہت زیادہ مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے، ہماری بخشش فرما دے، ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو فرما بردار کر دے، ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں امن اور سکون ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مرض سے، ہر قسم کی مصیبت سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔